بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ بےحد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بےحد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر اس نے ایک اور محفل محبت عطا فرمائی اور اس محفل محبت کے طفیل اپنی محبتوں کو عطا کرنا قبول فرمایا۔ آج مدرسہ المستوار در طیبہ کا یہ فنکشن تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سالانہ رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری کوشش کوثر باجی کی ہیں جو دن رات اس میں محنت کرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا ہے، چونکہ قرآن کی تعلیم وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کروڑوں انسان ہیں، قرآن کی طرف کتنے ہیں، اور پھر قرآن کی تعلیم دینے والے کتنے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ محبوب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو نامہ محبت لکھا، اور اس محبت اور عشق کے خط کا ایک حرف اگر پہاڑ پر اترتا تو وہ خشیت ایزدی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا بات ہے کہ آج بچیاں اور بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو اس لیے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ اترا ہے سینہ مصطفیٰ پر۔ جب اس سینے پر اترا تو رحمت کی ٹھنڈک نے اس کو اپنا لباس عطا فرمایا۔ اب وہ رحمت کا لباس لیے لیے شفاء الناس بن گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ شفا بنتا ہے، اب ریزہ ریزہ نہیں کرتا۔ ہاں، جو اس کی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے، اس سے دشمنی رکھے، مخالفت کرے، اس کو یہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اس مدرسہ در طیبہ مدرسۃ المستوار کا بہت اچھا رزلٹ رہا۔ یہاں ایڈمیشن، تعلیم بغیر کسی لالچ اور غرض کے، للہیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کسی بغیر تصنع کے یہ لڑکیاں، یہ بیویاں کام کرتی ہیں اور صرف قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، ساتھ محبت مصطفیٰ کا درس دیتی ہیں۔ اور یقین کرو کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہی کلندریت ہے۔ لوگوں نے کلندر کا اتنا غلط معنی سمجھا اور اس کو استعمال کیا کہ کلندر کا معنی جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ سریانی زبان میں تو خدا کا نام ہے، اور اسلام کے اندر اس کلندر کا معنی یہی ہے کہ روح قرآن کو سمجھ کر اپنی روح کی شناخت کر لے، وہ کلندر ہوتا ہے۔ من امر ربی، روح کیا ہے؟ من امر ربی، اللہ کے امر میں سے ہے، یعنی اس کا حکم ہے، یعنی اس کا آرڈر ہے، یعنی اس کی آواز ہے۔ تو اس کی حقیقت قرآن کی روح کو سمجھ لینے کے بعد سمجھ آتی ہے، اگر مرشد کامل ہو، ورنہ تو قرآن بھی بہت کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ قرآن کو سمجھ لیتے تو آج اس عذاب میں نہ پڑے ہوتے کہ کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ ایک ہی نبی کا اسلام، ایک ہی نبی کا طرز حیات علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس طرز حیات سے اپنے انہوں نے رنگ نکال لیے، اپنے تماشے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کہ میں اپنی اطرت اور اپنا قرآن یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
قرآن تو بہت پڑھا گیا، اطرت کو پڑھا بھی نہیں گیا، سمجھا بھی نہیں گیا اور استعمال بھی نہیں کیا گیا۔ اگر اطرت کا معنی سمجھ آ جاتا اور تمسک ان دو چیزوں سے رہتا صحیح معنوں میں، تو پھر قرآن سمجھ آتا اور شاید کسی کلندر سے پھر روح قرآن بھی سمجھ آتا۔ میں بہت سوچتا رہا اس کو تمام مکاتب فکر نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اشرف علی تھانی صاحب کی میں کتاب نشر الطیب پڑھ رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ میں کتاب اور آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے جڑے رہنا، حوض کوثر میں یہ بھی ملیں گی، جو جڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی ساتھ مل جائیں گے۔ یعنی کہ جو اہل علم تھے، کسی مدرسے میں بھی اہل علم ہو نا، وہ تحقیق کرے بغیر کسی ضد بازی کے، تو حقیقت تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، جب تم سرچ کرتے ہو تو وہ عطا کرتا ہے، سوچ تمہاری ہوتی ہے، تحقیق تمہاری ہوتی ہے، اس میں عطا اللہ کی مضمر ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی اس چیز کو لکھا۔ میں نے بہت سوچا کہ قرآن تو چھوڑا، اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ کوئی کتاب ہو تو اس کا معلم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا ریئل معلم جو ہے، ریئل ٹیچر جو ہے، حقیقی معلم جو ہے، وہ اہل البیت ہے۔ جب تک ان سے تعلیمات قرآنی صادر ہوئی تب اسلام میں ایک بڑا نشہ تھا اور غالب تھا۔ جب سے وہ تمسک گیا اب پیچھے خشک رہ گیا ہے۔ اور وہ تمسک کہاں سے ملتا رہا؟ صوفیاء سے، یعنی وہ صوفیاء جو جاہل نہیں تھے، اہل علم تھے، جنہوں نے قرآن، تفسیر، جو محدث بھی تھے اور مفسر بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور مفکر بھی تھے اور تمام علوم و فنون سے گزرے ہوئے تھے اور بہت بڑے وہ روح شناس بھی تھے، تو ان لوگوں کا تمسک ملتا ہی پھر اہل بیت کا وہی تمسک ہے، وہی توسل ہے۔ امام حسن بصری امام طریقت ہے، انہوں نے در اہل بیت سے حاصل کیا، اسی طرح آگے چلتا ہوا۔ تو پیچھے تمسک کیا تھا؟ اہل بیت کا تھا۔ ان سے پھر دیکھیں پورے سلاسل جتنے آگے پھیلے، اسی طرح جو 12 امام، 11 حاضر، 11 آئے، 12ویں کا انتظار، جتنے بھی آل نبی سے انہوں نے جو تعلیمات پھیلائیں، اس کے بعد پھر وہ علماء حق کہ جن کا رات دن اسی فکر میں، دین اور حدیث، دین کے فکر میں اور حدیث کی کا صحیح ہونا یا اس کا ضعیف ہونا یا اس کی کاٹ چھانٹ میں، اس کے تحقیق میں جن کا گزرا، یعنی رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پرکھنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا۔ وہ علماء جو اس تمام لالچ اور ان تمام خرافات سے جو رائج ہو چکی ہیں، ان سے بچ کے جو علماء ربانیین کا درجہ اختیار کر گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ ان لوگوں کا تمسک بھی دراصل پیچھے جا کے اہل بیت سے تمسک ہے۔ تو جب تک یہ حقیقی راستے قائم رہے، اس وقت تک پھر قرآن کی صحیح تعلیمات اور اس پر عمل بھی رہا۔ گرچہ خرابی اس نے خود رکھی ہے کہ خرابی ہو تو اچھائی پھر ہی نظر آتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ یہ اسی کی طرف سے ہے، جب بلیک ہو تو وائٹ زیادہ روشن ہوتا ہے، لیکن اکثریت غلبہ اسلام تھا اور مسلمانوں میں رائج تھا اور ان کے دلوں پہ حکمرانی مصطفیٰ کی تھی۔ لیکن جب جو وقت گزرتا گیا اور بالخصوص آج کا دور، نئے مذہب ایجاد ہو گئے، وہ لوگ آ گئے جن کا گزشتہ سے کوئی تمسک ہی نہیں، کوئی سلسلہ ہی نہیں، کوئی ان کا نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ توسل ہے، نہ تمسک ہے، کوئی چیز ہی جن کی نہیں۔ کل کوئی یہ لڑکا سوشل میڈیا پہ سر اٹھائے اور اپنا ایک اسلام رائج کرے، میں دیکھوں گا 400-500 لڑکا اس کو ایسے خواہ مخواہ فالور بن جائے گا۔ ان الو کے پٹھوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ دادا پیچھے اولیاء امت، علماء حق اور وہ جو صحابہ اور اہل بیت کا ایک طریقہ کار تھا وہ کہاں رہ گیا؟ اور یہ نئی بدکو میں اپنا نیا ایک مذہب لے کے کھڑی ہو گئی۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، نہ ان کی وہ شکل ہے، نہ وہ عقل ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ عمل
مکمل ہے. صحابہ کی پہچان ختم ہو گئی، اہل بیت کی پہچان ختم ہو گئی، اولیاء اللہ کی پہچان ختم ہو گئی، اور صحیح سچے عالم کی بھی پہچان ختم ہو گئی. اور فقیر کی پہچان، ویسے وہ تو ولی را ولی بے شناست، وہ تو بھلے زمانوں میں بھی کوئی ہوتا تھا اور اس کو پہچانتا تو میرے داتا حضور نے فرمایا کہ دوست کو دوست ہی پہچان سکتا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تباہ کاری ایسی پھیلی، اور بالخصوص اس دور میں کہ نئے نئے دین مذہب بنا کے پھر رہے ہیں، نئے نئے مسلک، یہ خود بھی برباد ہوں گے اور جو ساتھ ملے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے. اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. تو ان سے اگر بچنا ہے تو ایسے مدرسے، ایسا طریقہ کار اختیار کرو جہاں محبت کا درس ملتا ہے، جہاں وہ اہل بیت کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ عطا ہوتا ہے، جو صحابہ کا طریقہ تھا، یا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے نبی مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ ملتا ہے، یا خوشبو ملتی ہے، وہ اختیار کرو. اس کے لیے یہ مدارس کا قیام بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے، اور ہم دن رات کر رہے ہیں، یہاں بھی اور اس ملک کے علاوہ بھی. میں نے تو یہاں تک کہا اپنے ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے اگر 4 بچوں کو ناظرہ دیکھ کے ناظرہ قرآن کریم تم پڑھا دیتی ہو یا پڑھا دیتا ہے کوئی، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صرف قرآن پڑھا دینا یہ عام بات ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑی سی مٹھائی کھلاؤ کہ سرکار کی محبت کیا ہے، تاکہ ایک مسلمان جب محبت مصطفیٰ میں رہے گا ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. جب اعتراض اس ذات پہ کرنا شروع ہوئے، آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لو کہ کتے کی قدر ہے، ان بغیرتوں کی قدر نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ جب محبوب کی قدر گر جائے گی تو تم کون ہوتے ہو عزت والے؟ ہماری عزتیں، ہماری قدر، ہمارا سب کوئی تو اس پیاری ذات کی وجہ سے ہے. تو ہم نے جب ان پہ بات کرنا شروع کر دی تو پھر ہم کمینے ٹھہرے. شاہ رفیع الدین گرچہ دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، علامات قیامت میں حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آخری وقت میں ایسی قومیں، ایسے لوگ آ جائیں گے کہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، گرچہ وہ خود کمینے ہوں گے. وہ خود لکھ کے گئے ہیں، الگ شاہ ولی اللہ فیملی سے آ رہے ہیں. بہرحال ہمارا تمہیں پتہ ہے کہ کسی اس بات پہ ہم نہیں بات کرتے، ہم جو بات حقیقت ہے وہ کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ نے سکھائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت عطا کر دی، ہم وہی بات کرتے ہیں. جو بھی جس جگہ پہ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے، ادب ہے، آپ کی محبت ہے، تو پھر سمجھو کہ امت کے لیے ہمدرد ہے، پھر یہ تمہارا دوست ہے، پھر یہ تمہارا فرینڈ ہے. اگر سرکار کا ہی وہ کچھ نہیں لگتا تو تم بے وقوف لوگ اس کو اپنا دوست بناتے کیوں ہو؟ وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں بھی ضلالت ہوگی، آخرت میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہاں وہی ہوں گے جو خاک پائے مصطفیٰ کے گرویدہ ہو چکے. تو ہم نے آگے بھی جانا ہے، ادھر کسی نے نہیں رہنا. اپنی زندگیاں گزار کے تم آگے جا رہے ہو، آج 100 سال تک کوئی نہیں پہنچتا. تو یہ عارضی زندگی کو اتنا عزیز تم نے بنا لیا ہے کہ جو بھی خبیث اٹھتا ہے اس کی پیروی کر کے اپنی آخرت کی کلہم زندگی جو ارب خرب سال کی ہے پرماننٹ لائف، اس کو تم تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہو. ان کو دیکھو جو تمہارے باپ دادا پردادا پیچھے اللہ کے ولی اتنے شاہ، یہ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صحابی، لال شہباز قلندر، اس علاقے میں اسلام کی شمع جنہوں نے روشن کی، حقیقی اسلام جنہوں نے بتایا، رات دن جو درود پڑھتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، جان دیتے تھے، اللہ کے عاشق تھے، فنا فی اللہ لوگ تھے، بقا کی منزلیں طے کر کے اللہ کی محبت کے پیغامات وصول دل میں کرتے تھے. وہ جو طریقہ تھا وہ اس طریقے کو تم مت چھوڑو. تم بڑے خوش نصیب ہو، اس دھرتی پہ اتنے پاک قدم اللہ نے اپنے بھیجے ہیں. یہ بندے کا جو قدم ہے نا، یہ اللہ کا قدم ہے. ہر اہل علم اور علامہ حضرات یہ پڑھتے ہیں کہ بندہ اس مقام پہ تقرب الہیہ یوں حاصل کرتا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان سب کچھ وہ بن جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے انکار بھی نہیں ہو سکتا، گرچہ اب اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں، بس وہ اس کا راوی جو ہے وہ فلاں تھا تو فلاں تھا تو فلاں تھا تو
اللہ اکبر. سرکار کی حقیقت تو پہنچنی ہے اور قیامت تک پہنچتی رہے گی اور پہنچ کے رہے گی, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور یقین کرو کہ واقعتاً جب تقرب الہی حاصل ہوتا ہے اس وقت بندہ یہ بندہ نہیں رہتا, اس بندے کی شکل کے اندر اللہ کی ایک نورانی شکل اس کے نور کی ظاہر ہوتی ہے, اور اس کا دل اس کے ذکر بول کے اللہ یا اللہ یا لا الہ الا اللہ بول کے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً اے بندے یہ تیرا کمال نہیں نہ تیرے اس وجود کا ہے, یہ وہ نورانی وجود ہے جو تجھے عطا کر دیا گیا. پھر حقیقت کھلتی ہے. تو ان لوگوں کا راستہ چھوڑ کے خبیث لوگوں کے راستے کو پکڑنا, جن کا نہ کوئی علم ہے نہ کوئی پراپر جن کا استاد ہے نہ کسی کی تقلید ہے. ابھی ہم جو چل رہے ہیں تو ہمارے بڑوں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے ریسرچ یہ کی ہے کہ کیا اہل بیت نے ایسا کیا, کیا صحابہ نے کیا, پھر صحابہ اور اہل بیت نے کیا حضور سے دیکھا یا سنا یا کوئی. تو اس طرح کانٹ چھانٹ کر کے مہینے مہینے سال سال انہوں نے لگائے اور ہمیں ایک نصاب مرتب کر دیا. یہ ان کی مہربانی ہے. ہم ان کی محنت کو جھٹلا کے چھوڑ کے اپنا نصاب جاری کریں تو یہ لعنتی ہونے کا کردار ہے. رحمتی تو وہ ہیں جو رحمت والوں سے جڑ چکے ہیں. ان چیزوں کو سختی سے اپنے دل میں بٹھانا ہے. خاص کر بچیاں جس گھروں میں جاتی ہیں جو آگے خباثت ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارا کوئی اپنا ایمان نہیں ہے, تمہارا کوئی یقین نہیں ہے. جو ادھر یقین رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مجھے شیخ سے محبت ہے اور میں اس کا قرب چاہتی ہوں, وہ تو دنیا کیا کسی تہ ارض یعنی زمین کے نیچے بھی چلی جائے تو اپنے اس لگاؤ اور اس لگن اور عشق کو نہیں بھولنا ہوتا. تو چلے جائے کہ کسی گھر میں جائے اور اپنا ایمان تباہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا, تم بھی تباہ, آنے والی تم سے جو نسل چل رہی ہے وہ بھی تباہ ہو گئی. اور نتیجہ نکلا کہ امت مصطفیٰ تباہ ہو رہی ہے اور کمزور ہو رہی ہے. اگر درد ہے مصطفیٰ کا امت کا تو اپنے ایمانوں کو بچاؤ, اپنے عقائد اور اپنے طریقے کو بچاؤ. سچا وہی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے. میں نے کہا کہ بخاری مسلم سے ہی ہیں, دونوں روایت کرتے ہیں. آدمی نے شراب پیا, بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا, کوڑے مارے. ایک بندے نے کہہ دیا لعنت ہو اس پہ. حضور نے کہا خاموش, لعنت نہ بھیج, میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. تو اللہ اور رسول کی جہاں محبت ہو وہاں اتنا کبھی حرکت کرنے کے بعد بھی اللہ لعنت نہیں بھیجتا. یعنی رسول کی محبت یہ چیز ہے, اتنی غلط حرکت کے باوجود بھی لعنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو بھی سب نے لکھا ہے, یہ میں وہ حوالے دے رہا ہوں جو بڑے مشترکہ ہیں کیونکہ میں نے پڑھا ہی ان لوگوں سے ہے. اور ٹھیک ہے علم ان میں لوگ موجود تھے, ہمارے بڑے دیوبند میں پڑھاتے رہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. بخاری شریف کی شرح لکھی یا علماء حضرات بیٹھے ہیں, وہ انوار الباری کی ذرا اس کی متن پڑھ کے دکھائیں. اور جو آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے 40 جلدوں میں, وہ دماغ پھر جاتا ہے بندے کا. کون انور شاہ بخاری؟ وادی الولاب کے ایک جنگل میں بیٹھا ہے, بچہ ہے, باپ نے مارا ہے, رو رہا ہے. بیٹا حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں سبق نہیں یاد ہوتا, میری طاقت اتنی ہے, باپ نے مارا ہے. اچھا, انہوں نے سارا یوں ہاتھ پھیرا خواجہ خضر علیہ السلام نے. انور شاہ صاحب گئے. اس کے بعد یہ عالم تھا کہ چلتی پھرتی لائبریری ان کو کہتے تھے, اور اس وقت کے علماء کہتے تھے صحابہ کی جماعت سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے. سمجھ آئی بات؟ ایسے بھی لوگ تھے. کسی نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا کیسا ہے؟ سوال پیدا ہوگا. علامہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر عالم کہے تو تریاک ہے, جاہل کہے تو زہر قاتل ہے. اور میں بھی کہتا ہوں جاہل ایسا کہے گا تو ہو سکتا ہے وہ بے ایمان ہو جائے. اہل علم سوچ کے کہے گا کہ یا شیخ عبد القادر شیئن للہ کا معنی کیا ہے, اور ایک بدھو آدمی پتہ نہیں کیا سوچ کے کہے گا. ان چیزوں کو ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ تھے. تو میں نے پڑھا بھی ان لوگوں کے پاس ہے, لیکن حضور غوث اعظم کی اولاد سے ہوں, شروع سے لے کے آج تک ہمارا جو طریقہ وہی ہے جو غوث کا تھا. نسل در نسل دین کی تبلیغ کی یا مجذوب ہوئے, دو ہی کام تھے. جو مجذوب تھے وہ فقراء کی اس لائن میں رہے جس حال میں رہے, لیکن زبان سے نکلتا تھا تو فوراً ہوتا تھا, کن کی حیثیت اختیار کر چکے تھے. تو جن جو ہوش میں رہے زبردست دین دار رہے اور لوگوں کو ڈنڈے سے دین پہ لگایا ہے. ایسے نہیں رہے, پورا دین کو ڈنڈے سے رائج کیا. کشمیر میں ایک نام ہے ان کا,
تو اہل علم اور یعنی کہ آپ اندازہ کریں اس وقت میں اگر 100 سے زائد کتابوں کا مصنف ہے جو ہاتھ سے لکھ رہا ہے اور اتنی موٹی جلدیں، تو انہوں نے طریقہ کیا رکھا جو اپنے باپ دادا کو دیکھا، تو انہوں نے کیا پڑھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مگر وہ جب پڑھتے تھے تو پھر ایسے نہیں، پھر شیئن للہ کو اللہ کی طرف سے شیء آ بھی جاتی تھی۔ تو حقیقت شناس ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم کا معنی یہی ہے کہ روح قرآن تک پہنچا جائے، اور روح قرآن تک جو پہنچ جائے وہ کلندر پھر اپنی حقیقت کی روح تک پہنچتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کلندر۔ پھر اس کی مستی میں وہ رقص کرے، جھومے نہ جھومے، سالہ سال خاموش پڑا رہے، حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، پھر ناچ پڑا تو ناچ پڑا۔ یہ اللہ کے لیے سارا، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، یہ تو دمے دیدار کا رقص ہے، یہ صرف تصنع نہیں ہے۔ کوئی جاہل سوچتا ہے سوچتا رہے، جو کھرا ہے سچا ہے اس کے دل کے خیالات سے اس کی ذات واقف، اب بھی وہ سن رہا ہے۔ ویسے ہم اس کو مانتے ہیں مگر ظاہر نہیں مانتے، باطن میں مانتے ہیں کہ غیب الغیب میں بیٹھا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہوا ظاہر میں بھی تو وہی ہے، اور اس کی ہوتی ہوئی کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے۔ تو یہ ہے کلندریت جو میں نے 2 جملوں میں بیان کر دی کہ تم هو الباطن کے قائل ہو اور کلندر هو الظاہر کا قائل ہے، اور تم هو الباطن میں مان کے سجدہ کرتے ہو، یہ هو الظاہر میں مان کر یوں سجدہ کرتا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی کو سجدہ جائز نہیں، یہی عین اسلام ہے، اور تیرے ہوتے ہوئے کسی کو ماننا یہی عین شرک ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ہر چیز عدم موجود ہے۔ یہ تعین جو ہے یہ ایک محض ایک علوین ہے، محض ایک فریب ہے۔ اب اتنے لوگ تھے، آج کہاں ہیں تم؟ آج ہو کئی سالوں کے تمہارا نام نشان نہیں، تو یہ خواب ہے نا، حقیقت نہیں ہے۔ تو تمہارا یہاں پہ ہونا یہ حقیقت نہیں، یہ خواب ہے۔ تو کلندریت کی میں وضاحت کرتا جاؤں پھر دل میں سوال رہ جائے گا کہ یہ ہر چیز کو عدم محسوس کر کے متعین اس کی ذات کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بھی عدم خیال کرتا ہے، وہ ظاہر میں یہ ہو یا وہ ہو ایک جانتا ہے، اور اگر دوسرا آئے اگر دانا تو پھر یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں رہ کر اسی کے جلووں سے مست رہنا، اس کو کلندریت کہتے ہیں۔ ایک سیر اللہ ہے، ایک سیر مع اللہ ہے، ایک سیر فی اللہ ہے۔ تو یہ اقرب جو ہے یہ سیر فی اللہ کی دعوت دے رہا ہے، یہ تھوڑا کہہ رہا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں بس لگے رہو جو کوئی لگے ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب اور من اندازہ کریں یہ 2 چیزیں ملا دی اس نے، اس میں تفضیل کو من کے اندر رکھ دیا کہ یہ جو رگے جاں ہے اس کے اندر قریب ترین ہے، جان کے اندر قریب ترین تو جان ہے۔ تو پھر ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم بہت بھولے ہوئے ہیں، مجہول ہیں۔ جب یہ چیز معروف ہو جائے گی تو اس جہالت سے جان چھوٹ جائے گی، پھر نمی دانم کجا رفتم دل اندر عشق او بستم کلندر بو علی ہستم، پھر اس قسم کی کیفیات نکلیں گی۔ اور اس کے علاوہ پھر پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میں نے تو الحمد سے والناس تک سوائے تصوف کی کوئی چیز نہیں دیکھی، یا شان توحید دیکھی ہے یا شان مصطفیٰ دیکھا ہے، دوسرے لفظوں میں یا وحدت الوجود دیکھا ہے یا پھر شان مصطفیٰ دیکھی۔ میں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں ایک آیت کی 2 طرح سے میں نے تفسیر کی، ایک وحدت الوجود کی شکل میں، ایک شان مصطفیٰ کی شکل میں، کیونکہ وحدت الوجود اس کا جو ایک وجود بنا تو اس وجود کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے جس کا ایک لفظ پہاڑ پہ اترے ہیں جی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے خشیت ہستی سے، تو اس کی
ذات کا متحمل ہونا، اس کی اس وحدت کا، اس کے وجود کا، وجود باطنیہ کا، یا نور من الوجود کا متحمل ہونا، یا نور وجودی کا متحمل ہونا کسی عام بندے کا بس تھا؟ بھائی ایک حرف اس کا پہاڑ کو اڑا کے رکھ دے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو نور وجود ہے اس کا کوئی متحمل ہو سکتا تھا؟ وہ صرف ایک ہی ذات تھی، وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، ہر چیز فنا پہ ہے، کل من علیہا فان الا اللہ، جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ، ہر چیز فنا، الا اللہ، صرف اللہ موجود تھا، ہے، رہے گا۔ اور یہ پھر آگے محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہر چیز ختم ہے ہی نہیں، موجود اللہ ہے، تو محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہر چیز تباہ، الا اللہ، صرف اللہ موجود۔ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ آئینہ ہے جس میں پھر وہ خود نظر آتا ہے۔ لا الہ نفی کر دی ہر ایک چیز کی، تمام معبودان باطل، ہر چیز باطل ہے، جھوٹ ہے۔ جھوٹ وہ ہوتی ہے جس کا وجود ہی نہ ہو، کوئی اس کو ظاہر کرے اور ساتھ ہی ختم کرے۔ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے، تو جھوٹ حقیقت میں وہ چیز ہے جو موجود نہیں ہے، کوئی زبردستی اس کو موجود کر رہا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو معبودان باطل بنا کے بیٹھے ہیں ان کا وجود نہیں ہے، اللہ نے کٹ دیا لا الہ میں، الا اللہ، سب وہی ہے، سب وہی ہے، سب وہی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر ہے تو نظر آئے، اگر ہے تو نظر آئے، تو کہا محمد الرسول اللہ، یہ وہی محمد ہے جو بھیجا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ بھائی اگر سب کچھ ہے ہی نہیں، ایک تو ہے، تو یہ کیوں بھیجا ہے؟ کہا یہ میرا آئینہ ہے، اس کے اندر میں خود نظر آتا ہوں، اس کے اندر میں خود نظر آتا ہوں۔ اور حضور نے کہا کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں، کان، اچھا یہ تو آقا کہہ رہے ہیں یہ وہ بنتا ہے جو تقرب الہی حاصل کرتا ہے، تو حضور کی ذات کس بات کی متحمل ہوگی؟ بھائی ہاتھ پاؤں تو خدا اس کے بن گیا جس نے تقلید کی مصطفیٰ کی، اور پیروی ہو گئی خدا اللہ کی۔ یحببکم اللہ کے تحت اللہ نے پسند بھی کر لیا، اور وہ ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان بن گیا، اس کا تو خدا بن گیا۔ تو ذات مصطفیٰ تو یہ بتا رہی ہے، اب ذات مصطفیٰ کس چیز کی متحمل ہوگی؟ عمل کرنے والا تو اس مقام کا نور حاصل کر گیا، ذات مصطفیٰ کیا ہے پھر؟ کیا ہے پھر؟ یہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ وہاں پردہ نشینی ہے، یہاں پردہ دری ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا جب میں مدینہ منورہ، بس یہاں سے اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، بہت میں نے بیان کر دیا ہے۔ کچھ اگر عقل ہوئی تو کام دے گی، نہ ہوئی تو اللہ سے عقل مانگو۔ میں سمجھتا ہوں عقلیں ہیں، دل مانگ لو، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تمہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں جالی مبارک کے آگے سے گزر رہا تھا، واہ واہ منظر پیش آیا۔ اپنا ایک مے مستواری اور مے محمدی کا جب امتزاج ہوا، جب یہ مے محمدی مے مستواری میں تھی اور مے مستواری کی اصل محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب آمنا سامنا ہوا تو کیا منظر تھا؟ وہ میں نے اس کو ایک ربائی میں لکھا ہے کہ ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا۔ ان کی سرکار میں بھیڑ تھی، بڑا رش تھا، دھکم پیل دھکے لگ رہے تھے۔ اسی کے دوران جو منظر جناب کا تھا پھر وہ کیا شباب کا تھا۔ ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، میں وے التجا لوگ تھے، میں تھا حرم بھی تھا۔
میں بے التجام لوگ تھے، میں تھا، حرم بھی تھا، لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر معمود، لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر معمود، جان عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا، جان عالم کے پاس لوح بھی تھی قلم بھی تھا۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، اور یہ جو تحریک ہے مدرسوں کی، قرآن کی، اور یہ جو محبت مشن انٹرنیشنل ہے، اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ وہ ایک ایک ناظم ہم نے بنائے ہیں، جو خلیفہ کے قابل ہو وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ رواج ہے کہ کوئی بھی آ جائے تو دستار بندی پہلے تیار ہوتی ہے، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، بس وہی۔ تو ہر بندہ اس مقام کے لیے نہیں ہے، خلیفہ میں نے ہوتا ہے نائب ہے۔ ہاں جی، جب آدم کو بنایا تو کہا میرا خلیفہ ہے، تو آدم علیہ السلام نائب ہیں، اور خلیفے میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو اصل میں ہوتا ہے۔ تو اگر آدم میں وہ چیز نہیں جو اصل میں ہے تو پھر خلیفہ کس کا ہے؟ فتلقى آدم، پھر بات اور طرف چلی جائے گی۔ تو اصلی جو اسلام ہے، جو اسلام محمدیہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کا ہے، جو اولیاء اللہ کا ہے، جو اولیاء ربانیین کا ہے، متقدمین کا ہے، ہمارے آباء و اجداد اسلاف کا ہے، وہی اصل ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، باقی جو بھی آئے رد کرنا ہے، اور کمپرومائز بھی اس بات پر نہیں کرنا۔ اللہ پاک تمہیں یہ توفیق عطا کرے۔ بس اپنے مدرسوں پہ محنت کریں، اور ناظم جو کام لگایا ہوا اپنے ناظمات ان پہ کام کریں۔ خلفاء جن پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک ہی خلیفہ ہیں مصطفیٰ جان، اور اس کے ساتھ جو ان کے ناظمین ہیں وہ سارے اپنا اپنا کام کریں گے۔ الحمدللہ بہت اچھا، یہ آج چھٹی ہماری محفل چل رہی ہے غالباً، ہے نا؟ تو ٹوٹل ہماری 12 محفلیں ہیں، محفل محبت 12 ہیں۔ ان 12 کی 12 محفلوں کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد الوداعی ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اپنے اپنے ذکر و فکر میں وہ مشغول رہو۔ اچھا راستہ اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ہر بری چیز کو رد کرو اور اچھی چیز کو پسند کرو۔ ہمارے جو استاد تھے قاضی شفیق الرحمان صاحب، میں نے جس مدرسے کا نام لیا ان سے میں نے قرات کا بھی کچھ، اور یہ ابتدائی کتابیں صرف و نحو اور کریمہ نام فارسی وغیرہ، ان کا نام بھی شفیق الرحمان تھا۔ اور وہ جیسے نام کے شفیق تھے نا، اسم بمسمہ، اسی طرح وہ شفیق بھی تھے۔ میں نے کہا لائن اپنی اپنی، لیکن بندے ہر جگہ پہ ہیں، اسلام کے دلدادہ ہیں، اور یہ سارے اس زمرے میں بھی نہیں آتے۔ ہاں، اس زمرے میں نہیں۔ ایسے میں نے دیکھا ساری رات جو ہے وہ اللہ کا ذکر نقشبندیہ سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں، بس وہ تھوڑا بہت، کیونکہ وہ میں نے کہا آج کل وہ صحبتیں بھی تو نہیں نہ رہی۔ ہاں، وہ اگر شراب مل رہا ہو تو کہیں گھٹ پی ہو تو پھر غلطی کریں نہیں، تو چونکہ شراب نہیں ملا تو غلطی کرتے ہیں، پھر کہیں گے جی شراب کا نام لے لیا۔ میں وہ شراب کا تھوڑی سی وضاحت کروں کہ سکان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی ناوی تعالی، جو ہماری جد پاک نے کہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کا مجھے شراب دیا ہے، اور میں جب نشے میں ہوا تو میں نے کہا اور پلا اور پلا اور مریدی لا تخف واشن فانی عزومن قاتلن عند القتال۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کن کی زبان جب چلتی تھی نا امام جوزی جیسے، 12-13 تفاسیر تک ساتھ رہے ایک آیت کی۔ جب 40 تفاسیر میرے غوث نے بیان کی، علامہ صاحب نے اپنا جبہ پھاڑ کے رقص کرنا شروع کیا، حالت وحید میں چلے گئے امام جوزی۔ تو یہ قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت کا تمسک ضروری ہے۔ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز معمود، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا